اعداد ہے اور اس سے جو آگے ہے اس کا کوئی نام ابھی سلیکٹ نہیں کیا، وہ ہوگا۔ یہ الحمدللہ میری 22ویں کتاب ہے، ابھی تک یہ 22ویں کتاب ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے جو بہت ضروری ہے، امن کے بغیر کائنات میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، انسان آگے کا سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ اور پروردگار عالم نے ہمیں اس کے لیے بڑے قانون بھی وضع کر دیے، قصاص کا قانون دیا، دیت کا قانون دیا، کمزوروں کی مدد کے لیے جہاد کا قانون دیا، یہ امن پھیلانے کے لیے۔ پھر عدل کو دین کا ستون قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ عدل کو نافذ کرو۔ پیغمبروں کو حکومتیں دی، تعدیر کے قوانین دیے اور تعدیر کی طاقت دی تاکہ امن کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ انسان کی سرشت میں ہے جب وہ طاقتور ہوتا ہے تو کمزوروں کے حقوق ضرور غصب کرتا ہے۔ کمزوروں کے حقوق لے کر دینا، ان کو مینٹین رکھنا، ان کا تحفظ کرنا، یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس پہ جتنا کام کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا نام محرم رکھا گیا، پہلا سال کا پہلا دن محرم شروع ہو جاتا ہے، اور محرم کہتے ہیں کچھ چیزوں کو جب حرام کر دیا جائے اس کو۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہونے سے آپ کے سال کی ابتدا ہوتی ہے؟ وہ ہر انسان کی 3 چیزیں ہیں جو آپ کے لیے حرام قرار دے دی جاتی ہیں اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی: جان، مال، ناموس۔ 3 چیزیں: جان، مال، ناموس۔ ان تینوں کو اگر آپ کسی کی ڈیمیج کرتے ہیں تو وہاں سے ظلم کریٹ ہوتا ہے، ناانصافی پیدا ہوتی ہے، تشدد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے قانون وضع کر دیا گیا، قصاص کا، دیت کا اور دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اگر تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں۔ امن کو بنیاد بنائے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیا کرتا ہوں امن کی بات، کہ جب محرم میں ہم پہ سال کے پہلے مہینے میں ایک قانون لاگو ہو گیا کہ ہم نے دوسرے کی جان، مال، ناموس کا تحفظ کرنا ہے، اور سال کا آخری مہینہ ہے اسلام میں ذی الحج۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں، زمانے کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پابندی محرم کی پہلی تاریخ کو مجھ پہ عائد ہوئی تھی کہ جان، مال، ناموس کے تحفظ کی، میں نے اس کی پوری پاسداری کی ہے۔ آپ جب اس سفید لباس میں جاتے ہیں، ایک رائی کے دانے برابر بھی کوئی چھینٹا پڑا ہو تو واضح نظر آتا ہے۔ آپ وہاں بتا رہے ہیں، پروردگار کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ لے میں نے کسی کا خون نہیں بہایا، میرا لباس بالکل صاف ہے، اس پہ کوئی داغ نہیں ہے، کوئی چھینٹے نہیں ہیں۔ پھر دوسرا ہوتا ہے مال لوٹنا۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تو ایسے لباس میں آیا ہوں جس کی جیب بھی نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں لوٹا۔ پھر ناموس ہوتا ہے، آپ کی پگڑی نہیں ہوتی، ننگے سر آپ سے حج پرفارم کرایا جاتا ہے، احرام میں پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، سر کو ڈھانپنا نہیں ہے کہ یا اللہ میرا تو اپنا سر ننگا ہے، میں نے کسی کی چادر نہیں کھینچی۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے، اور سفید لباس آپ کو دیا گیا۔ سفید لباس امن کی علامت ہوتا ہے۔ جہاں بھی دنیا میں جنگوں کا اختتام ہوتا ہے
یا سفید چادریں لہرائی جاتی ہیں یا سفید کبوتر چھوڑے جاتے ہیں یا اور کوئی پرندے سفید رنگ کے، یعنی کہ سفید رنگ کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ امن ہو گیا۔ تو ہمیں تو گول یہ دیا گیا، آپ کو مومن کہا گیا، مومن ہوتے وہ ہے جو امن دینے والا۔ اس لیے یہ اس کی بنیاد اس بات پہ رکھی کہ ہمیں جو آج ہم دہشت گرد مشہور ہو گئے ہیں، ہمیں یہ بتانا ہے دنیا کو کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تو مومن ہیں، امن ہمارا گول ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کتاب تھی، اس میں تصوف کے بھی مضامین ہیں اور بھی مضامین ہیں، کیونکہ تصوف بھی آپ کو امن کا راستہ دیتا ہے، محبت کا راستہ دیتا ہے، ایثار کا راستہ دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد جب اٹھائی گئی، وہاں بھی ایسی 3 بنیادیں فراہم کی گئیں جو اس سے پہلے کسی معاشرے میں نہیں نظر آتی: عدل، احسان اور ایثار۔ عدل وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، کسی خاندان میں نہیں ہو سکتا، کسی محلے میں نہیں ہو سکتا، کسی قریہ اور شہر میں نہیں ہو سکتا۔ عدل جو ہے وہ اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا۔ آج پورا ویسٹ بہت بہتر معاشرہ سمجھا جاتا ہے، مگر صرف عدل اپنایا ہوا انہوں نے، ایک کیٹیگری اپنائی ہے۔ جو 2 بڑی کیٹیگریز ہیں، احسان اور ایثار، ان کا معاشرہ اس سے محروم ہے۔ ہمیں تو مدینے کے معاشرے نے عدل بھی دیا، احسان بھی دیا، ایثار بھی دیا، اور ایثار کی دنیا میں اس سے بڑی کوئی مثال نہیں جو مواخات وہاں پیش کی گئی، بھائی چارہ جو پیش کیا مدینے نے۔ یہ سب امن کے ہی راستے ہیں۔ جو شخص سیکریفائز کرنا سیکھ لے گا، اس سے زیادہ امن دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا دنیا میں، کیونکہ جو اپنے ہی چھوڑ دے۔ اسی لیے سارا صوفیزم جو ہے وہ بھی بیس کرتا ہے ڈی سیلف ہونے پر، سیلف نیگیشن پر۔ وہ ایثار کی اعلیٰ ترین قسم ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ ہمیشہ امن کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور یہ سرزمین جو ہے بر صغیر کی، یہاں صوفیوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، اور مذہب کی، مسلکوں کی، نسلوں کی، ذاتوں کی قید سے انسان کو آزاد کر کے دکھایا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے اسلام کے آفاقی قوانین دیے ہیں، وہ رحمت العالمین ہے، اس کا رسول وہ خود رب العالمین ہے، اس کے مظاہر فطرت سب کے لیے یکساں ہیں۔ سورج جب فصلیں پکاتا ہے، نیک بد، مسلم غیر مسلم، مشرک متقی، کسی کی فصل میں تفریق کرتا ہے کہ اس کو میں نے سکانا ہے اور اس کو نہیں سکانا۔ جب اس کی بارش برستی ہے، سب کھیتوں پہ یکساں برستی ہے، یا مذہب کی یا ذات کی تفریق کر لیتا ہے، حیثیت کی تفریق کرتی ہے بارش۔ تو صوفیوں نے آفاقیت کی تعلیم دی، یہ قرآن کا مضمون ہے، ان کے اپنے پاس سے گھڑا ہوا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ آفاقیت سیکھیں، اس میں بھی آفاقی پیغام ہے تاکہ آپ کے اندر وسعت پیدا ہو۔ اب دیکھیں، شہد کو پروردگار عالم نے قرآن میں شفا قرار دیا، مگر یہ نہیں کہا شفا للمومنین، شفا للناس، تمام انسانوں کے لیے شفا۔ وہاں بھی اللہ نے تقسیم نہیں کی، 2 انسانوں میں تقسیم کو مٹا دیا۔ تو امن کے لیے تقسیم کو روکنا بھی البتہ ضروری ہے۔ جتنی تقسیم کم ہوگی، امن بڑھتا چلا جائے گا، جتنی تقسیم زیادہ ہوگی، بدامنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے صوفیوں نے اس راستے کو بھی اختیار کیا۔ اور چھوٹی موٹی باتیں ایسی ہیں، کچھ ایسے مضامین ہیں جو آپ کی زندگی کو، آپ کے رویے کو پرامن بناتی ہیں۔ پرامن رویہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی پہ معترض ہو جائیں، کسی کے آئیڈیالوجی پہ اعتراض کریں، کسی کے مسلک پہ معترض ہو جائیں، کسی کے لباس پہ معترض ہو جائیں، کسی کی داڑھی کی تراش خراش پہ معترض ہو جائیں، آپ نے بے امنی پیدا کر دی۔
بہت خوب. کیونکہ جو ناموس ہے اس میں آئیڈیالوجی, طریقہ, فیشن سب آتا ہے, مذہب بھی آتا ہے. ہمیں اتنا بالغ نظر ہونا چاہیے, ہم دوسرے کو بھرپور اکائی سمجھتے ہوئے اس کی ہر چیز کا احترام کریں. اس کا رویہ کچھ بھی ہو, اس کا ایٹیٹیوڈ کچھ بھی ہو, اس کا فیشن کچھ بھی ہو. کیوں؟ ہر ایک کو جب پروردگار عالم یہاں تک کہتا ہے کہ چاہے تم میرا کفر کرو یا چاہے میرا شرک کرو, شکریہ ادا کرو, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. جب اللہ اتنا وسیع القلب ہے, اتنا کھلا ہے, ہمیں اللہ کی اسی سنت کو لے کے آگے چلنا ہوگا, تب دنیا میں امن پھیلے گا کہ مجھے آپ کا طریقہ قبول ہے. اسلام نے ایک اتنی خوبصورت بات دی, ہم نے اس کو فالو نہیں کیا کہ ملنے پہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم. نہ آپ کو میں جانتا ہوں, نہ مجھے آپ کے رویوں کا پتہ ہے, نہ آپ کے دین کا پتہ, نہ آپ کے مسلک کا پتہ, مگر سلامتی میں نے آپ پر بھیج دی. امن کا سب سے بڑا پیغام السلام علیکم, کہ تو جیسا بھی ہے سلامت رہے. جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے تو دنیا میں امن بکھر جائے گا, محبتیں پھیل جائیں گی, ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. تو یہی صوفیوں کا طریقہ ہے, یہی راستہ ہے, اسی کے ہم مسافر ہیں. 30 سال سے اسی کاوش میں دن رات لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو یقین سے ایک بات بتاؤں, میری یہ 22ویں کتاب ہے. 22 کتابوں میں ایک جملہ بھی آپ کسی پر تنقید کا نہیں پائیں گے. ناٹ اے سنگل ورڈ ایون. تنقید نہیں ہے, کیونکہ تنقید آپ کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے, ٹالرنس ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے, ایک دوسرے سے پیار بڑھاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنے کے جذبوں کو پروان چڑھاتی ہے. ہمیں ٹالرنس سے کام لینا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے, اور جو حدیث قدسی ہے, مولا روم جلال الدین رومی کی کتاب جو ہے کیا نام ہے, مثنوی مولا روم, اس کے آخر پہ پیج کے جو اینڈ ہوتا ہے, بیک ٹائٹل پہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس میں کوٹ کی گئی. یہ نظریہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو, اے میرے بندے تو لوٹ آ. پھر فرما رہا ہے اے میرے بندے تو لوٹ آ. تیسری بار پھر مالک فرما رہا ہے میرے بندے لوٹ آ. چوتھی بار پروردگار کہتا ہے اے میرے بندے تو جیسا بھی ہے لوٹ آ. اور 5ویں مرتبہ مالک نے کہا اے میرے بندے بس اب لوٹ آ. جب اس کا اتنا مہربانی کا پروگرام ہے تو ہمیں کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم لوگوں پہ نامہربان ہوں, لوگوں پہ غصہ کریں, لوگوں پہ مطرد ہوں. آپ ضروری ہے کہ زمانہ میرے مزاج کے مطابق ہو, ضروری ہے زمانہ میرے مسلک کے مطابق ہو. اور بھائی کیوں؟ ہر اکائی آزاد ہے, آزاد پیدا کی ہے اس نے. صرف اپنے سارے نظریات کو آپ نبھائیں, سارے فیشن نبھائیں, سارے اصول نبھائیں. آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو ذوف نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے, آزار نہ پہنچے. اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیں. جس نے ہاتھ اور زبان روک لیا وہ اس دنیا میں امن کا پیغمبر ہے. چاہے وہ کسی پوزیشن میں ہے, کسی بھی کاروباری زندگی میں کچھ بھی کرتا ہے, یہ ذمہ داری اس کو نبھانی ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنا ہے. جس نے اس کو روک لیا, اس اصول کو سمجھ لیا, آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دنیا میں اس کی جنت کا سفر شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. شکریہ بابا جی, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اور آپ نے جیسا کہ اندازہ لگایا ہوگا بابا جی کی گفتگو سے کہ یہ کتنا اہم موضوع ہے اور اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے, یہ بہت زبردست طریقے سے بابا جی آپ نے ایکسپلین کیا ہم کو. اور اچھا, میں چند چیزیں ذرا بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جی ضرور یہ کرتے ہیں, سگنیچر کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا شکریہ جو آپ یہاں سارے موجود ہیں. اس وقت ہم ذرا فیس بک لائیو پر چل رہے ہیں,
تو اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آپس میں بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, جو مجھے بڑی جو چیز یونیک لگتی ہے نا بابا جی کی کتابوں کی, وہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان تفہیم پیش کرتے ہیں. یعنی جو بھی دین کی بات ہے نا وہ بہت آسان لفظوں میں پیش کرتے ہیں, جس سے سمجھنا چیز کو بہت آسان ہو جاتا ہے. میں کئی علماء کو سنتا رہتا ہوں, مگر میں دیکھا ہے کہیں نہ کہیں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں, بات یعنی ہم تک پہنچ نہیں پاتی, سمجھ نہیں آتی. تو بابا جی کی جو تحریریں ہیں اور جو ان کی گفتگو ہے وہ سیدھا دل, دماغ, روح تک پہنچتی ہے اور جلدی سمجھ آتی ہے. یہ چیز ان کی کتابوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں, دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو بابا جی کی کتابوں کو آپ پڑھیے. بلکہ اس کے ساتھ ہم تو ابھی تازہ ترین کتاب ہے, تقریباً 1 ماہ قبل اس ایک اور کتاب بھی بابا جی کی ہمارے بک کارنر سے شائع ہوئی ہے, درویش, اقبال کی نظر میں. اچھا, یہ بھی بہت یونیک بک ہے کہ بابا جی نے جتنے بھی علامہ کے حوالے سے لیکچرز مختلف اداروں میں دیے ہیں وہ سارے سم اپ ہو کر اس ایک کتاب میں آ گئے ہیں. تو اقبال کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, اقبال کی فلسفی کو, آئیڈیالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو یہ درویش کتاب ضرور پڑھیے. یہ بہت دلچسپ رائے میں لکھی گئی ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے بھی علامہ کے حوالے سے کتابیں پڑھی ہیں تو یہ پڑھیں, آپ کو بہت منفرد نظر آئے گی باقی کتابوں سے. تمام لیکچرز جتنے بھی تعلیمی اداروں میں اور مختلف شعبوں میں آپ نے دیے ہیں علامہ کے حوالے سے, اقبال کے حوالے سے, وہ اس ایک کتاب میں اکٹھے ہو گئے ہیں. تو بابا جی آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح آپ نے آج ہمیں وقت دیا, اور یہ سیشن بڑا پسند کیا جائے گا انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ اس کو دیکھیں گے. آج اصل میں ہم نے اس تقریب کے دوران نا ایک اور سیگمنٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ سر نام ہیں جو آپ سے نا کتاب چاہتے ہیں دستخط کے ساتھ, جو میں انشاءاللہ دے دوں گا. تو یہ آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ, ویسے نام تو کافی سارے ہیں اور اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امن کے ساتھ باقی کتابیں بھی آپ کی آرڈر کی ہیں. تو سر دست ہم امن کتاب کو نا دستخط کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے لگتا ہے وقت. مسئلہ یہ ہے نا سر, جب ہم دستخط کریں گے جی جی, تو یہ لوگ تو تشنا بیٹھے رہیں گے. نہیں, ان کی کتابیں بھی دستخط ہو. نہیں, مگر کتابیں تو الگ بات ہے, جی جی, تاکہ یہ تو ہم اکیلے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. ہاں, یہ بات بھی آپ کی درست ہے. تو بالکل جس طرح آپ سے السلام علیکم جی, سر آپ نے اس طرح تشریف لے آگے ہمیں آپ ادھر آپ سائن کر لیں تاکہ ویڈیو میں آ جائے, علامتی طور پہ ایک بک پہ آپ سائن کر لیں. اصل میں کچھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ویڈیو میں ہمارے نام آ جائیں گے, یہ بھی ان کی تھوڑی سی, کیونکہ مجید صاحب تو ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ 3 نام تو مجید صاحب نے فرمائش کی ہے کہ یہ ہماری کتاب دستخط کر دیجیے. ہم ایسے کرتے ہیں جو موجود ہیں ان کی کتابیں پہلے کر لیتے ہیں. چلو کوئی بات. ہاں, یہ اصل میں سر یہ ایک تو یہ بڑا خوشی کا لمحہ ہے, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بڑا اچھا لگے گا جب ان کو کتاب ان کے نام کے ساتھ موصول ہوگی. میرے دیکھنے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو کوئی عجوبہ ہوں ہی نہیں, بالکل عام سا بندہ ہوں, اور سر آپ کی ہر وقت میسر ہوں. آپ کو میرے لیے ملنے کے لیے ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جی, یہی بات تو ہمیں سر سب سے زیادہ پسند ہے. یہ تو کس چیز سے قربانی شروع ہوئی جی؟ بیٹے کی, اس سے. بکرے سے تو کلیجے نواز نہیں کرنا. اب قربان کیا چیز کرنی ہے یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اپنی خواہشیں قربان کرنی ہے, جس کو ہم چپٹے ہوئے ہیں ہمارے روح میں بس رہی ہیں خواہشیں. ہمیں خواہشیں قربان کرنی ہیں, وہ ہم نہیں کر رہے. بکرے کو کاٹ رہے, اس سے کیا ہوگا؟ وہ سمجھے ہی نہیں گیا مفہوم کو, مفہوم نہیں سمجھا گیا. قربانی تو دینی ہے اپنے جذبوں کی, اپنی خواہشوں کی, جس کو قرآن کہتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کا پجاری ہے, پوجا کرتا ہے تو اپنے خواہشوں کی. ایک فکرے سے آپ کو کتنا خوبصورت. اب ایک اور میرا بابا جی بولتا تھا, میں بابا جی پوچھا, میں بھی صوفی دنوں کہتے بطخ, میں بطخ کہتے نا سارا دن پانی چلندی ہے لیکن کوئی پڑھ کے لے دنیا میں رہو, اس میں انوالو مت ہو.
جسمانی مریض نہیں انہوں بابا جی کراوا مات ہے جڑے پگے انہوں تو بابا جی آدھے نے کہ تسی میرا ساتھ دعا کرو نیکو کافتے جڑے نے بابا جی آدھے نے میرا سلام ہے مینوں اے مریض پکڑاؤ کوئی اور مریض نو پھر ایسا پکڑ دے کہ مریض دی چیخاں نکل جاندی ہیں. دیکھو جی ہمارا ہسپتال ہے, ہسپتال میں صحت مند کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو گول ہی مریض ہے. ہم نے تو ہسپتال کھولا ہوا ہے, تو ہسپتال میں تو مریض ہمیں چاہیے نا جس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. صحیح بات. اور آپ یقین کر لیں میرے پاس بچے آتے ہیں, کسی نے مندری پہنی ہوتی ہے, کسی نے ہاتھ میں کینچا پہنا ہوتا ہے, کسی نے گلے میں لاکٹ پہنا ہوتا ہے, بال کس طرح کے بنائے ہوتے ہیں, میں ان کو بھی اسی طرح ویلکم کرتا ہوں جس طرح ایک بڑی سفید داڑھی والے کو, کیونکہ رسپیکٹ مجھے اکائی کو دینی ہے, کسی کے فیشن یا بے فیشن کو نہیں دینی. اور وہ بچے مجھ سے لو کرتے ہیں. میں کبھی معترض نہیں ہوا کسی بچے پہ آج تک. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچے آج ہم سے بہتر ہیں. جو ہم پرانے بوڑھے ہیں نا, ہم میں منافقت ہے, نوجوانوں میں بالکل منافقت نہیں ہے, ہیپوکریسی نہیں ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ اچھے ہیں. اور میں اتنا ہوپ فل ہوں اپنی نئی نسل سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تابناک مستقبل ہے پاکستان کا, اور یہ نوجوان نسل اس میں تبدیلی لائے گی, کیونکہ ان میں منافقت بالکل نہیں ہے. یہ جو سامنے بات کرتے ہیں وہی اندر کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. ہم فیشن چاہے مغرب کے اپنا رہے ہیں, مگر سوچ ان کی اسلام کی طرف راغب ہے اندر سے. وہ سوچ ہی تو ہمارے, ہم نے اس کو تو لو کرنا ہے نا, اسی کو لے کے تو آگے بڑھنا ہے. زبردست. آپ کتاب جو ہے نا بہت زبردست تشریح کرتے ہیں کسی بھی بات کی. سب سے بڑی بات ہے وہ سمجھ آتی ہے. بلکہ میں تو چاہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو بابا جی سے کرنے کا تو آپ براہ راست بھی بابا جی سے کر سکتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, ابھی آپ کے بالکل سامنے موجود ہیں. سر امین فاروقی. میں نے اس میں بات کی ہے کہ امن کے لیے جہاد کا سسٹم دیا گیا. کیوں؟ کمزوروں کے تحفظ کے لیے تعدیل کے قوانین دیے گئے حکومت کو چلانے کے لیے. جب تک کہ آپ ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے ظلم نہیں رکے گا. اس میں پورا قانون وضع کیے گئے, اور اسلام کی ساری جنگیں, اس سے پہلے انسانیت کی ساری جنگیں ظالموں کو ہی پکڑتی رہی ہے. میری یہ کتاب ہے اعداد, جو فلسفہ جہاد پر ہے. اس میں نے ایک بات کی, اس سے آپ سمجھ لیں بات کی. مدینہ میں بزادی کا کاروبار, اناج کا کاروبار, سونے کا کاروبار یہودی کر رہے ہیں, اور کچھ کو قلعوں سے نکالا جا رہا ہے. دونوں یہودی ہیں. جو مدینے میں بزنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ بزنس ہو رہا ہے, معاملات چل رہے ہیں. جو قلعوں والے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ امن کے راستے میں مزاحم تھے. انہوں نے امن کے معاملے میں کوئی کسی چیز کو چھیڑا نہیں تھا. جہاں بھی اللہ نے بھی جتنی قومیں تباہ کی ہیں, وہ شرک کی وجہ سے ایک قوم بھی پروردگار نے تباہ نہیں کی. جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تب اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیے. ظلم کو روکنا, رسول کو تو یہ کہا گیا کہ تو نے نافذ کرنا ہے, اور کس کو؟ انصاف کو, عدل کو تو نے نافذ کرنا ہے, نفوذ کرنا ہے. اگر نافذ کرنا نہ کہا جاتا تو حکومت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. امن کو نافذ کرنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے اس کی گورنمنٹ آپ نے بنائی, اور آپ ایک حکمران کے روپ میں بھی ہمارے سامنے آئے. یہ بہت ضروری ہے. آپ کے ہاں اگر آپ جو ڈاکو چور ہے جس نے امن کو تباہ کیا ہوا ہے, قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ ملک میں امن ہونے کے بعد جو فساد کریں ان کو عبرت بنا دو. قرآن تو عبرت کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے. وہ بڑی سخت پنشمنٹ امن کے لیے ہے. اس کے بغیر امن ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب آپ خوفزدہ کر لیں گے کسی ظالم کو تب امن ہوگا. اور خوفزدہ کرنے کے لیے اس کو بہت ہی سخت قسم کی پنشمنٹ اوارڈ کرنی پڑتی ہے. یہ کہیں یہ امن کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. کیا زبردست.
तफसील पेश किए जाएंगे आपके। अभी चल रहे हैं जी, थोड़ा सा हम चाय का वक्फा करना चाहेंगे कुछ हमारे, बल्कि मुझे एक ज़हन में आया ख्याल कि ये जिनके नाम दस्तखत हो रहे हैं ना, वो खुद इस चेयर पर आके दस्तखत करवा सकते हैं बाबा जी से। जैसे इरफान साहब, आपकी किताब है दो अम और दरवेश, आप यहाँ बैठ के दस्तखत करवा लीजिए। बहुत लुत्फ आ रहा है सर आपको सुनकर, और इतना करीब से सुनकर तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। हम देखें बाबा जी को मुख्तलिफ तरीके से लोग सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, और तज़किया प्रोग्राम आपका माशाल्लाह। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, दो तरीके अल्लाह ने अडॉप्ट किए इस कायनात को, यूनिवर्स को प्रॉपर्ली चलाने के, एक पनिशमेंट का और एक रिवार्ड का। इनामात की बात करता है, जन्नत की बात करता है, दोज़ख की बात करता है, सदा की बात करता है, आग की बात करता है। यही इंसानी नफ्सियात के हल करने का रास्ते हैं दो। जो इनामात की वजह से आ जाए रास्ते पे, उसको इनामात की दावत दे के ले आओ। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बजाय डरे बगैर, सदा दे के बगैर, सख्ती के बगैर नहीं मानते, उस मिजाज वाले को वैसे ले आओ, लाना सीधे रास्ते। रास्ते दो ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की किसी सोसाइटी में तीसरा रास्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता। कानून फितरत है ये। बहुत